بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، حسب معمول آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہ اہم ٹاپک ہے کرمنل ٹرائل کا، کرمنل انویسٹیگیشن کا، ریگارڈنگ کاؤنٹر کیسز، کاؤنٹر ایف آئی آرس اور کاؤنٹر ورژنس. اس سے پہلے ایک بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ 2018 تک سچویشن بالکل ڈیفرنٹ تھی. جو بھی وقوعے ہوتے تھے، جو بھی جرائم ہوتے تھے، سیم پارٹیز کے مابین، سیم موٹیو پر، سیم پلیس اور سیم ٹائم پر. تو اس میں پھر ڈیفرنٹ ایف آئی آر درج ہوتے تھے. پھر ہر ایف آئی آر جو ڈیفرنٹ ایف آئی آر ہوتا تھا، اس میں سیپریٹلی انویسٹیگیشن ہوتی تھی، سیپریٹلی اس میں پھر ٹرائل ہوتا تھا. دو سیم کورٹ میں جاتا تھا لیکن ٹرائل اس کا سیپریٹ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ڈیسیشن آتا تھا. لیکن 2018 میں ایک کیس آیا سپریم کورٹ کے سامنے، جو فیمس سغرا بی بی کیس ہے، وچ از رپورٹڈ ان پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج 595 پر. سغرا بی بی ورسز گورنمنٹ اور سغرا بی بی ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس کیس میں دی دین چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کوسہ صاحب نے 7 ممبر بینچ انکلوڈنگ ہم 7 ممبر بینچ بنایا، اور 1970 سے لے کر 2018 تک جو بھی رپورٹڈ ججمنٹس تھی ڈفرینٹ ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی، کاؤنٹر کیسز کے بارے میں، کاؤنٹر ورژن کے بارے میں، کاؤنٹر ایف آئی آرس کے بارے میں، اس کی ڈیٹیل میں اسکروٹینی کی. اور اس کے بعد سغرا بی بی کا فیمس کیس، وہ اس میں ججمنٹ دے دی. اس ججمنٹ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، ود اٹ موسٹ رسپیکٹ ٹو دی سپریم کورٹ ججمنٹ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سغرا بی بی کیس جو کنٹروورسیز تھی، جو کنفیوژن تھی، وہ ریزالو ہو جاتے انویسٹیگیشن میں یا ٹرائل میں یا پروسیکیوشن کو یا ڈیفینس کو. لیکن بدقسمتی سے وہ کنفیوژن اور زیادہ بڑھ گئی. ابھی انویسٹیگیشن آفیسرس کو اس میں مشکلات ہیں، پراسیکیوٹرس کو بھی مشکلات ہیں، ڈیفینس کاؤنسل کو بھی مشکلات ہیں، اور کورٹس کو بھی ٹرائل میں اور پھر ججمنٹ ڈیلیور کرنے میں اس میں کافی ساری مشکلات آ رہی ہیں. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سغرا بی بی کیس کی فیکٹس جو تھے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ایوری کرمنل کیس ہیز گاٹ اٹس اون پیکیولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز. لا پوائنٹ تو ایک ہو سکتا ہے ایک کیس میں، لیکن فیکچوئل پوائنٹ ہر کیس کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. سغرا بی بی کیس اس میں ہوا یہ تھا کہ پولیس انکاؤنٹر کیس ہو گیا. اس میں ایف آئی آر درج کی گئی کہ ایک بندہ تھا، اس نے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نے جوابی فائرنگ کی، وہ بندہ پھر اس میں مارا گیا. پھر اس میں پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کی. لیکن سغرا بی بی جو تھی، وہ اس مقدمے میں جو متوفی تھا اس کی ماں تھی، وہ آئی، اس نے درخواست دی کہ نہیں، میرے بیٹے کو پولیس نے کسٹڈی میں مارا ہے اور پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. تو یہ ایشو سیشن کورٹ سے ہوتے ہوتے ہائی کورٹ سے گزر کر سپریم کورٹ تک آ گیا. پھر سپریم کورٹ میں یہ مشہور زمانہ ججمنٹ دی گئی، پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج 595، جو سغرا بی بی کیس کے نام سے مشہور ہے. ٹائم اینڈ اگین آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور سیشن کورٹس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ ریفر ہوتا ہے. اس میں یہ اصول طے کیا گیا کہ ایک بار ایک ایف آئی آر درج ہو جائے ایک وقوعے کے بارے میں، تو اس وقوعے میں جو بھی کاؤنٹر ورژن آئیں تو وہ ان دا شیپ آف نقل مد ریکارڈ کیے جائیں گے، یا ان دا شیپ آف 161 سی آر پی سی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائیں گی، اور اس میں سیپریٹ ایف آئی آر نہیں ہوگی. یہ پرنسپل سیٹل کیا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روح سے. لیکن اس میں پھر پرابلمز آ گئی. پرابلمز یہ آ گئیں کہ یہاں ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ کاؤنٹر ورژن ایک اور چیز ہوتی ہے، کاؤنٹر کیس ایک اور چیز ہوتی ہے. کاؤنٹر ورژن سیم 2-3 لوگوں کے مابین ایک ایشو ہو جائے تو ایک بندہ اس کی ایک ورژن بیان کرے گا، دوسرا ورژن بیان کرے گا، تیسرا ورژن بیان کرے گا. جبکہ کاؤنٹر کیسز یا کاؤنٹر ایف آئی آر، اس میں ضروری نہیں ہے کہ پارٹیز وہی سیم ہوں، اگرچہ ان کے ریلیشن شپ ہو، لیکن اسپاٹ اور ٹائم آف اکرنس پر ایک ہونا چاہیے.
کور ایشو اس میں جو یہ آتا ہے کہ جو فریق پولیس اسٹیشن میں پہلے پہنچ سکتے ہیں، جن کی اپروچ زیادہ ہو پولیس کو، ان کا ورژن پہلے ریکارڈ کیا جاتا ہے ان دا شیپ آف ایف آئی آر. ٹھیک ہو یا غلط ہو، وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. جبکہ دوسرا فریق ہو سکتا ہے ان کا جینون ریزن ہو، ان کا جینون کیس ہو، لیکن ان کی ایف آئی آر پھر نہیں ہوتی. ان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، ان کی انفارمیشن صرف نقل مد میں ریکارڈ کی جاتی ہے یا پھر 161 سی آر پی سی اسٹیٹمنٹ میں ان کی آ جاتی ہے. پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب سائٹ پلان بنیں گے تو سائٹ پلان اس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جب وزٹ کرے گا تو سائٹ پلان پارٹ اے بنائے گا، سائٹ پلان پارٹ 2 بنائے گا. پارٹ اے ایک فریق سے، پارٹ 2 دوسرے فریق سے، ان کے نشاندہی کے مطابق. جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو کیلنڈر آف وٹنس ایف آئی آر میں یہ سیپریٹ دے گا، جبکہ اس کا جو کاؤنٹر ورژن ہے نقل مت کی شکل میں، اس کے مطابق کیلنڈر آف وٹنس دوسرا سیپریٹ داخل کرے گا. آئے گا سیم کورٹ میں، ایف آئی آر نمبر اس کا سیم ہوگا، کیس کا نمبر بھی سیشن کیس کا اگر سیشن ٹرائل ہو اس کا سیم ہوگا، اور ٹرائل بھی سائڈ بائی سائڈ ایک ہی کیس میں چلیں گے. لیکن اس میں پھر ایشو آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایف آئی آر میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ نقل مد والے کیس میں پھر گواہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک ہی کیس میں پروسیکیوشن وٹنسز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی پروسیکیوشن وٹنسز دوسرے ورژن میں وہ پھر ایکیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ کنفیوژن سٹل بڑی ہے، یہ کم نہیں ہوئی. انویسٹیگیشن آفیسرز بھی اس پر کنفیوز ہوتے ہیں، پھر پروسیکیوٹرز بھی اس پر کنفیوز ہوتے ہیں، ڈیفense کاؤنسل بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اور ٹرائل کورٹ جب ججمنٹ دیتی ہے اور پھر ایویڈنس اپریشیٹ کرتی ہے تو بعض اوقات پھر کورٹ کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیسے کیا جائے. کیونکہ کاؤنٹر ایف آئی آر جب ہوتے تھے اس میں سیپریٹ سیٹ آف وٹنسز ہوتے تھے، انویسٹیگیشن بھی سیپریٹ ہوتی تھی، پھر کورٹ ایویلیویٹ کرتی تھی کہ کون سا ورژن جینون ہے، کون سا ورژن فیک ہے یا سیلف کنکاکٹڈ ہے. اور ٹرائل کے بعد وہ فیصلہ کرتی تھی کہ who were the aggressors and who were aggressed upon. لیکن سغرا بی بی کیس کے بعد سچویشن بالکل مختلف ہو گئی ہے. کورٹ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتی کہ who were the aggressors and who were aggressed upon. پھر اس میں ایک اور پرابلم آ جاتی ہے. کاؤنٹر ایف آئی آرز میں لوگ ڈیفense پلی لیتے تھے کہ جی while exercising our right of private defense ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر فائر کی ہے، کوئی وہ جھگڑا کیا ہے جس کے بدلے میں ملزم فریق سے یہ لوگ مارے گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں. لیکن وہ پھر رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفenس ان کو پھر پروو کرنا پڑتا تھا. پھر سغرا بی بی کیس کے بعد ایشو یہ آیا ہے کہ ابھی ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفenس کی پلی لیں تو پرابلم یہ بنے گی کہ دوسرے ورژن میں تو ہم ایکیوز ہیں، تو ہماری پریزنس بھی ادھر پھر ثابت ہوگی اور پھر اس میں ان کی کنوکشن کا خطرہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات آ گئی ٹرائل میں، جس طرح میں نے کہا کہ کنفیوژن ہوتی ہے پھر وکلاء کو بھی، اس میں پھر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک سیٹ آف وٹنسز کو کراس ایگزامن کرتے ہیں تو جن ڈاکومنٹس پر آپ نے ریلائی کرنا ہوتا ہے کاؤنٹر ورژن میں، ان کو پھر آپ نے ایگزیبٹ کرانا ہے. انہی وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن کے دوران آپ ایگزیبٹ کریں گے اپنا کاؤنٹر جو نقل مد آپ نے کیا ہے، اگر آپ کی انجری شیٹ ہے، اگر آپ کا سائٹ پلان ہے، اگر آپ کی کوئی دوسری ریکوری میموز ہیں یا یہ چیزیں. تو اسی وجہ سے آج ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا تھا کہ سغرا بی بی کیس کے متعلق ہم ڈسکشن کر سکیں آپ سے، اور اس پر میری اگر ذاتی ویو بحیثیت وکیل کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ سغرا بی بی کیس کو ریویو کرنا چاہیے. اگرچہ یہ 2018 کی ججمنٹ ہے اور 7 ممبر بینچ آنریبل ججز نے یہ ڈیلیور کی ہے، تو اس کے بعد پھر 7 ممبر بینچ سے مطلب اس کو ریویو کرانے کے لیے ہمیں اس سے بھی لارجر بینچ 9 ججز کا یا 10 ججز کا یا 8 ججز کا یہ پھر بنانا پڑے گا کہ اس میں ڈیفرینشیٹ کیا جائے کہ اکارڈنگ ٹو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس اگر بنتا ہو جینون کیس تو اس میں پھر سیپریٹ ایف آئی آر ضروری ہے. کیونکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا
جو قانون کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے، جن کی تانے کو ٹائملی اپروچ نہیں ہوتی، تو وہ پھر رہ جاتے ہیں. ان کا ورژن جتنا بھی جینون ہو وہ نقل مت میں آ جاتا ہے. اگر ان کے مخالفین لانوئنگ ہوں، وہ پہنچ ان کی وہ پولیس تک ہو اور وہ سمجھ سکتے ہوں قانون کے تقاضوں کو، قانون کی باریکیوں کو، تو وہ پہلے پہنچ کر اپنا FIR درج کرا دیتے ہیں. تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوسری چیزوں پر بھی پھر کرمنل ٹرائل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بات کریں گے، اور پھر اسکرین پر بھی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو اس میں ریلیونٹ کیس لا ہے وہ پھر ہم ریفر کریں گے. تو آپ کی اسٹڈی کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے، کورٹ میں پھر ٹرائل کے لیے وہ آپ کو بہت مدد دے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.